چکا ہے، مسلمانوں کی حیثیت جو ہے وہ مانی جا چکی ہے۔ اب جب عربوں نے بھی مان لی، قریش مکہ نے مان لی ہے، اور اب کچھ عرصے کے لیے اگر ہمیں موقع مل جائے کہ جنگ بند ہو جائے تو اب اطراف میں اسلام کی دعوت کو پھیلانا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا، اور اسلام بہت تیزی سے جو ہے وہ اس کا اثر و نفوذ پھیلے گا۔ یہ اس وقت مصلحت تھی، چنانچہ یہی ہوا۔ یہ صلح جو ہے یہ گویا کہ تمہید بن گئی فتح مکہ کی۔ 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اور اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ ایک شق جو ہے معاہدے کی اس کی خلاف ورزی قریش کی طرف سے ہوئی، اور کم سے کم اتنا اصول اور وہ کچھ ضابطے کے وہ پابند تھے، انہیں احساس ہوا، اور وہ صلح کی تجدید کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ ہم سے غلطی تو ہوئی ہے، یک طرفہ طور پر ہم توڑ بیٹھے ہیں معاہدے کو، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار حاصل تھا کہ آپ بھی کہہ دیں کہ صلح ختم، معاہدہ ختم، اور ہم بھی پابند نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ آئے، بڑی کوشش کی کہ اس کی تجدید ہو جائے۔ ابو سفیان خود چل کر آئے، جو سب سے بڑے سردار تھے اس وقت قریش مکہ کے، مدینہ آئے ہیں، انہوں نے بڑی سفارشیں تلاش کی ہیں، حضرت ابوبکر کے پاس بھی گئے ہیں، حضرت عمر کے پاس بھی گئے، لیکن مایوس ہو کر واپس لوٹے۔ آپ نے صلح کی تجدید نہیں کی، اس لیے کہ اب وہ اس 2 سال کے اندر جو ہے پورا عرب اس میں اسلام پھیل چکا ہے، اب مسلمانوں کا اثر و نفوذ بہت پہلے کے مقابلے میں بڑھ چکا تھا۔ اور اسی دوران آپ نے پھر آس پاس کے جو ممالک تھے، شام ہے، ایران ہے، یہ سب بڑی بڑی سلطنتیں اور حکومتیں، جتنے بھی ممالک تھے، سب کو دعوتی خطوط بھیجے ہیں اس صلح کے بعد۔ اس سے پہلے نہیں آپ نے باہر جو ہے کوئی پیغام بھیجا، اس لیے کہ اس کی بڑی حیثیت ہے، آج کے دور میں سمجھی جا سکتی ہے کہ جب آپ نے تسلیم کر لیا، جیسے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مسئلہ عربوں کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ تھا، 1-2 ممالک نے کر لیا ہے، اور سارا دباؤ یہ تھا کہ تسلیم کیا جائے۔ اب بھی پاکستان کے اوپر دباؤ ہے، تو جب قریش نے تسلیم کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاقت کی حیثیت سے، اب آپ کے پاؤں مضبوط تھے کہ آپ اب خط لکھے ہیں تو یہ بامانی ہیں، باہر خطوط جا رہے ہیں، لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ عرب میں اب ایک طاقت ہے، جس سے وہاں کی جو اصل طاقت تھی وہ بھی اب صلح پر آبادہ ہوئی ہے، مجبور ہوئی ہے، آبادہ نہیں بلکہ مجبور ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ خط اب بامانی تھے، اس وقت آپ نے بھیجے، اور دعوت کے بین الاقوامی فیز کا بھی ایک درجے میں آغاز اسی عرصے میں ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ ہے، اس میں بڑے مشکل مقامات بھی آئے، اس میں بیعت رضوان کا معاملہ بھی آیا، اور اس میں جب صلح کی شرائط لکھی جا رہی تھی تو مسلمانوں کا اجتراب، اور خاص طور پر یہ شرط بھی تھی کہ مکے سے کوئی مسلمان اگر بھاگ کر چلا گیا مدینہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس بھجوانے پر کے پابند ہوں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی شخص جو ہے وہ کافر ہو کر ادھر آ جائے تو قریش اس کے پابند نہیں ہے کہ اس کو واپس بھیجے، ون سائیڈڈ۔ اور اس پر جو جسے کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا، کہ ایک شخص جو ہے ابو جندل، ایک نوجوان مسلمان جو کفار کی قید میں تھا اس وقت مکے میں، جب یہ صلح کی شرائط لکھی جا رہی تھی اسی دوران جو ہے وہ کہیں زنجیریں توڑوا کے بھاگ آیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بچائیے ان ظالموں سے، ان بھیڑیوں سے۔ تو عمرو بن سہیل بن عمرو، وہ بڑے ایک سیاستدان شخصیت ہیں، وہ ادھر سے صلح نامہ ڈکٹیٹ کروا رہے تھے قریش کی طرف سے۔ اس نے کہا جی یہ شرط ہماری جو ہے یہ آپ مان چکے ہیں، اب اس شخص کو واپس بھیجیے۔ اب وہ زخموں سے چور ہے، وہ مسلمانوں کے آگے التجائیں کر رہا ہے کہ مجھے ان ظالموں سے بچاؤ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں، اب اس کی پابندی ہے، اب تمہیں واپس جانا ہوگا۔ اس وقت کیا کیفیت ہوگی مسلمانوں کی؟ 1400 موجود ہیں، سب کے پاس ایک ایک تلوار ہے، اور کئی مواقع ایسے آئے کہ مشرکین نے انہیں بڑی اکسانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان کسی طرح ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں تو پھر ہمیں جواز مل جائے سرزمین حرم میں جنگ کرنے کا، لیکن اللہ نے روکا ہے، اور بعض چیزیں اور بھی آئیں گی انشاءاللہ، ہم اس کو بیان کریں گے۔ اور اللہ نے مسلمانوں کی بھی اس میں بڑی تحسین فرمائی ہے کہ انہوں نے جس ضبط اور صبر کا مظاہرہ کیا وہ واقعی قابل تعریف تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی۔ یہ فتح متفق علیہ ہے سب کے نزدیک، کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔
جو فتح مکہ کی تمہید بن گئی. فتح مکہ کا ایز سچ ذکر اس عنوان کے ساتھ قرآن مجید میں ملتا ہی نہیں. وہ تو ایک معاملہ تھا جو آٹومیٹیکلی ایک رستے پر گاڑی چل رہی ہے وہ خود بخود ہو گیا ہے. اس کی اتنی اہمیت وہ اہمیت قرآن نے نہیں دی ہے کہ اس کو مینشن اس طور سے کیا جائے. اس کو کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی فتح تھی کہ قریش نے مسلمانوں کو ایک طاقت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا اور صلح نامہ جو ہے وہ مرتب کیا گیا. یہی چونکہ تمہید تھا فتح مکہ کی، لہذا اسی کو کہہ دیا گیا یہ فتح مبین عطا ہو گئی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام پچھلے گناہ وما تاخر، اگلے پچھلے تمام گناہ آپ کے معاف فرما دے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اپنی نعمت کو آپ پر مکمل فرما دے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ آپ کو چلائے رکھے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا رہے، ایک زور آور کی مدد، وہ مدد کے جس کے پیچھے بڑی قوت ہے، طاقت ہے. یہ 4 انعامات ہیں جو فتح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گرانٹ کی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو عطا فرما دی. اس میں پہلی چیز جو تھوڑی سی کھٹکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام سابقہ اور اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے. گناہ سے کیا مراد؟ تقصیرات ہیں اصل میں. اس پہ بڑی لمبی بحثیں کی ہیں علماء نے. حاصل یہ ہے کہ جو مقام و مرتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے حوالے سے جو آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے، اگر اس میں کوئی 1% کی بھی کہیں کمی آ گئی تو اللہ کے حساب سے وہ تقصیر ہے. اس کی میں مثال یوں دوں گا کہ اگر کوئی اچھا ہونہار طالب علم ہو اور ٹیچرز نے بھی محنت کی ہو اس پر، اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہوں کہ اس کا A+ گریڈ آئے گا ہر مضمون میں، کسی مضمون میں اگر ذرا سا بھی ایک آدھا نمبر بھی کم ہو گیا تو وہ ان کے اعتبار سے یہ کمی رہ گئی. گناہ والی کوئی بات نہیں ہے. وہ جو ہائی ایکسپیکٹیشن کا جو ہائیسٹ لیول ہے، اس سے اگر ذرا سی بھی کہیں کمی ہوئی ہے کسی بھی معاملے میں، کسی موقع پر، اللہ کی اپنی توقعات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے، ہر اعتبار سے 100% آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ ہیں. لیکن کہیں کسی معاملے میں اگر کہیں 99 یا 98% رہ گیا معاملہ، وہ بھی اللہ کے اعتبار سے وہ آپ کی ایک تقصیر. تو اس قسم کی اگر کوئی تقصیرات ہیں، کوئی پیچھے ہوئی ہیں یا آگے ہوں گی، وہ سب اللہ نے بخش دی ہیں اس صلح فتح مکہ، یہ فتح جو اللہ نے عطا کی ہے صلح حدیبیہ کی شکل میں، اس پر آپ کو گرانٹ کر دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ محنت فرماتے تھے. رات کو اٹھنا جو تھا اور اس میں طویل قرات کہ آپ کے پاؤں جو ہیں بالکل ورم آ جاتا تھا ان پر. اور جب توجہ دلائی کسی نے کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت کرتے ہیں، دن میں بھی اتنی مشقت ہے اور رات کو اتنی طویل قرات اور اتنا طویل قیام جس سے پاؤں سوج جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش چکا ہے، اس کی رحمت ہے آپ پر. تو فرمایا تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو مجھے تو اور زیادہ کرنا ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ مقام. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے نازل فرمائی سکینت اہل ایمان کے دل میں. یہ سکینت اس اضطراب کے باوجود مسلمان جو اپنے آپ کو کنٹرول کیے رہے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے اور ایمان بڑھ جائے. وللہ جنود السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں، ساری قوت اس کے ہاتھ میں ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں رواں ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اسی میں ہمیشہ ہوں گے. ویکفر عنہم سیئاتہم، اور ان کی برائیوں کو ان سے جھاڑ دے، دور کر دے. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ ہے اللہ کے نزدیک عظیم کامیابی. وہ پھر اسی آخرت کی کامیابی کی طرف اشارہ ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تاکہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ،
اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو